بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل السابع فی ذکر معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساتویں فصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے بیان میں۔ یا خیر من یمم العافون ساحتہ سعیا وفوق متون العنق الرسومی۔ یمما یممو کے معنی ہے قصدہ یقصدو، قصد کرنا۔ العافون عفا یعفو کے معنی ہے مانگنے کے لیے جانا، چلنا، طلب کرنے کے لیے۔ اس لیے عافن کے معنی مانگنے والا، عافون کے معنی مانگتے، مانگنے والے۔ ساحتن کے معنی ہے بارگاہ۔ سعین کے معنی ہے قدموں پر چل کر، دوڑ کر یا پیدل۔ فوقا متون العنق الرسومی، اس میں متون متن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے پیٹھ، اور عنق یہ ناقتن کی جمع ہے۔ ناقتن کی جمع عنق اصل میں انوق ہے، تبدیل اس میں انوق میں بدلا گیا ہے تقدیم و تاخیر کے ذریعے۔ واو کو مقدم کر دیا گیا اور نون کو مؤخر کر دیا گیا تو اونق ہوا، پھر تو اونق ہوا۔ یہ انوق تھا، واو پر ضمہ دشوار رکھنے کی وجہ سے واو کو مقدم کیا، نون کو مؤخر کیا، پھر اس کے بعد واو کو یا سے بدل دیا ہے۔ یہ سب صرف تسہیل اور تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے۔ تو یہ کل عنق ہوا۔ ناقتن کے معنی ہے اونٹنی، عنق اونٹنیاں، اور رسوم رسوم کی جمع ہے۔ رسوم کہتے ہیں وہ اونٹنی جو زیادہ چلنے کی وجہ سے سڑک پر رسم بنا دیتی ہے، چھاپ چھوڑ دیتی ہے، نشان چھوڑ دیتی ہے۔ تو جو اونٹنی زیادہ نشانات چھوڑے سڑک پر زیادہ چلنے کی وجہ سے، اس کی صفت رسوم بیان کی جاتی ہے، رسوم سے بتائی جاتی ہے۔ تو رسوم کے معنی یہاں پہ مجازن تیز رفتار ہے۔ اب ترجمہ سماعت کریں۔ یا خیر من، اے ان سب میں بہتر، یعنی اے ان سب میں افضل۔ یمم العافون ساحتہ، یمم العافون ساحتہ، جن کی بارگاہ کا قصد کیا مانگنے والوں نے، یعنی منگتوں نے جن کی بارگاہ میں، جن کے دربار میں حاضری دی، ان دربار والوں میں سب سے بہتر۔ دیکھیں، یا خیر من، اے ان سب میں افضل اور بہتر۔ یمم العافون ساحتہ، جن کے دربار کا قصد کیا مانگنے والوں نے، منگتوں نے۔ سعین، چل کر، یعنی پیدل چل کر یا دوڑ کر۔ وفوقا متون العنق الرسومی، اور تیز رفتار اونٹنیوں کی پیٹھوں پر، یعنی تیز رفتار اونٹنیوں کی پیٹھوں پر سوار ہو کر۔ مطلب یہ ہے کہ اے ان سب میں افضل اور بہتر ہستی، جن کے دربار کی جانب قصد کیا یا جن کے دربار میں حاضر ہوئے مانگنے والے، پیدل چل کر یا سوار ہو کر، یعنی قریب سے آئے یا دور سے آئے۔ معنی حاضل بیتی یا خیر و افضل من یقصد السائلون الیہ سعین و ماشین علی ارجلہم و راکبین علی ظہور الابل السریعۃ السیر ان یاتون الیہ للسؤال من بعید ومن قریب۔ ومن هو الآیۃ الکبریٰ لمعتبر ومن هو النعمۃ العظمیٰ لمغتنم۔ ومن یہ بھی معطوف ہے یا من یمم العافون پر۔ ترجمہ سماعت کریں۔ ومن، اور اے وہ، هو الآیۃ الکبریٰ، اے وہ ہستی، اے وہ شخصیت، هو الآیۃ الکبریٰ، جو بڑی آیت ہے، بڑی نشانی ہے، لمعتبر، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ صحیح فکر کرتے ہیں اور حق اور باطل کے درمیان
تمیز اور عبرت حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی فکر کر کے تمیز کرتے ہیں، حق اور باطل کو پہچانتے ہیں، ایسے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ومن هو النعمۃ العظمیٰ لمغتنمی، اور اے وہ جو بڑی نعمت ہے غنیمت جاننے والوں کے لیے، غنیمت حاصل کرنے والوں کے لیے، یعنی جو نعمت کی قدر کرتے ہیں، نعمت کی حرمت کو برقرار رکھتے ہیں، نعمت کی حرمت کو پہچانتے ہیں، ایسے نعمت کی قدر کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بہت بڑی نعمت ہے۔ اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ صحیح فکر کر کے باطل کو چھوڑ کر حقانیت کی طرف قصد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بہت بڑی نشانی ہے، جن کو دیکھ کر کے حق کا راستہ حاصل کیا جا سکتا، حق کا راستہ پایا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، غنیمت سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بہت بڑی نعمت ہے۔ المراد من هذا البیت ای ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت عظیمت لمن یتفکر فکرا صحیحا فارقا بین الحق والباطل، وان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمت عظیمت لمن یغتنم النعمہ ای یوقر النعمہ۔ سریتا من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم۔ سریتا، سرا یسری کے معنی ہے رات کا سفر کرنا، اور من حرم الی حرم، ایک حرم سے دوسرے حرم تک راتوں رات۔ یہاں پہلے والے حرم سے مراد ہے مسجد حرام، اور دوسرے والے حرم سے مراد ہے مسجد اقصی۔ آگے ایک لفظ ہے داجن، داجن دجیتن سے بنا ہے جس کے معنی ہے سیاہی، تو داجن کے معنی سیاہ، اور یہاں داجن صفت واقع ہے، اس سے پہلے موصوف لیلن محذوف ہے۔ فی داجن کے معنی ہے فی داجن فی لیلن داجن، تاریک رات میں۔ ترجمہ سماعت کریں۔ سریتا، آپ نے سیر کی، من حرمن، ایک حرم یعنی مسجد حرام سے، لیلن، راتوں رات، الی حرمن، دوسرے حرم تک یعنی مسجد اقصی تک۔ آپ نے راتوں رات مسجد حرام مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے فلسطین کی مسجد اقصی تک کا سفر کیا۔ کما، جیسا کہ سرل بدرو، 14ویں رات کا چاند سفر کرتا ہے، چلتا ہے، فی داجم من الظلم، تاریکیوں کی تاریک رات میں، تاریکیوں کی، ظلمتوں کی تاریک رات میں۔ تو جس طرح 14ویں رات کا چاند تاریکی رات میں سفر کرتا ہے، اسی طرح آپ نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا۔ معنی حاضر البیت واضح، یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرتا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی فی لیل مظلم کما یسیر قمر الرابع عشر فی ظلمات اللیل، وبتا ترقا الى ان نلتا منزلتا من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی۔ وبتا، یہ باتا یبیتو سے ہے، فعل ناقص ہے اس مقام پر۔ بتا ترقا، آپ چڑھتے رہے، رقیہ ارقا کے معنی چڑھنا۔ بتا ترقا، آپ چڑھتے رہے، الا ان، یہاں تک کہ، نلتا منزلتن، آپ نے مرتبہ پایا، من قابا قوسین، قابا قوسین کا۔ قابا قوسین کے معنی ہے، قاب کے معنی ہوتے ہیں فاصلہ، اور قوسین کے مطلب ہوتے ہیں قوس یعنی کمان۔ دو کمانوں کے درمیان کے فاصلے کو قابا قوسین کہا جاتا ہے، مگر مجازن اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، یعنی قرب الہی۔ ترجمہ دیکھیں، بتا ترقا، آپ ترقی کرتے رہے، چڑھتے رہے، آسمانی زینے کو طے کرتے رہے، الا ان، یہاں تک کہ،
نلتا منزلتن من قابا قوسین، آپ نے قابا قوسین کا ایک مرتبہ پا لیا، قابا قوسین کا مرتبہ پا لیا یا قرب الہی کا ایک مرتبہ پا لیا۔ لم تدرک ولم ترمی، کہ جس مرتبے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، لم تدرک حاصل نہیں کیا جا سکتا، ولم ترمی اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا قصد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات میں آپ نے قرب الہی کا وہ مرتبہ حاصل کیا کہ جس مرتبے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے عبادتوں کے ذریعے، محنتوں کے ذریعے، یا اور جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کے عطا فرمانے سے ہی مل سکتا ہے۔ تو آپ نے معراج کی رات وہ قرب الہی کا مرتبہ حاصل کیا۔ المراد من حاض البیت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما زلتا ترقا سعیدتا حتی وجدتا مرتبتاً قریبتاً من اللہ تعالی من قاب قوسین، اے کمالا قرب اللہ تعالی الذی لا یطلب ولا یکتسب ولا یکتسب، اے لیسا ہوا قابل للاکتساب بل یحصل بفضل اللہ تعالی و عطائہ فقط۔ وقدمت کا جمیع الانبیاء بہا والرسل تقدیم مخدوم علی خدمی۔ وقدمت، قدمہ یقدم آگے بڑھانا، قدمت کا آپ کو آگے بڑھایا یعنی آپ کو امام بنایا، جمیع الانبیاء تمام انبیاء نے، بہا بیت المقدس میں، یہاں بہا میں ہا ضمیر راجع ہے بیت المقدس کی طرف، مقام کی تانیث کا لحاظ کرتے ہوئے ضمیر مؤنث لائی گئی ہے۔ قدمت کا جمیع الانبیاء بہا، تمام انبیاء نے آپ کو آگے بڑھایا بیت المقدس میں، والرسل اور تمام رسولوں نے، والرسل یہ الانبیاء پر معطوف ہے، تمام انبیاء اور رسولوں نے آپ کو بیت المقدس میں آگے بڑھایا یعنی آپ کو امام بنایا۔ تقدیمہ مخدوم علی خدمی، تقدیمہ یہ مفعول مطلق ہے، نوعیت بیان کرنے کے لیے ترجمہ دیکھیں، تقدیمہ مخدوم جیسا کہ ایک مخدوم مقدم کرتا ہے، بڑھاتا ہے، علی خدمی جیسا کہ ایک مخدوم کو مقدم کیا جاتا ہے علی خدمی خادموں پر، جس طرح ایک مخدوم خادموں پر مقدم ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء نے اور رسولوں نے بیت المقدس میں امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ شعر کا مفہوم واضح ہے۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فی ھذا البیت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدمک جمیع الانبیاء و جمیع الرسول للامامت فی بیت المقدس کما یقدم المخدوم علی الخدام، اے کما یقدم الخدام مخدومہم علی انفسہم۔ وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكِبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَالَمِ۔ تخترق کے معنی ہے تختو، طے کرنا، اور سبعت طباق کے معنی ہے 7 طبق، آسمان کے 7 طبق، اور بہم میں باہر پہ جار ہم ضمیر مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق ہے مارن سے جو کہ محذوف و مقدر ہے، اور فی موکبن موکب کے معنی ہے جماعت۔ ترجمہ سماعت کریں۔ وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ، آپ طے کر رہے تھے، السبعۃ طباق، آسمان کے 7 طبق، آپ آسمان کے 7 طبق طے کر رہے تھے، بہم انبیاء سے گزرتے ہوئے، فی موکبن ایسی جماعت میں، کنتا فیہ صاحب العلم جس میں آپ صاحب العلم تھے، علم بردار تھے، یعنی آپ سردار تھے، ہے نا، صاحب العلم تھے یعنی علم بردار تھے، پرچم بردار تھے، یعنی آپ ہی مالک و مختار تھے۔ تو ایسی جماعت میں انبیاء کرام کے پاس سے گزرتے ہوئے 7 طبق آسمان کو طے کر رہے تھے معراج کی رات۔
یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اے یا رسول اللہ، انکا قطعت یا انکا تقطع مسافتا ما بین السماوات السبع مارن بالانبیاء والمرسلین وفی جماعت کنتا رئیسا و صاحب اللواء فی تلک الجماعت حتی اذا لم تدع شعوا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنمی۔ اس شعر میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، معانی سماعت کریں۔ لم تدع، یہ لم تترک کے معنی میں ہے، ترک یترک، ودا یدو کے معنی چھوڑنا۔ شعون کے معنی ہے انتہا، غایت یا منزل، اور لے مستبقن جو سبقت کا طالب ہو، آگے بڑھنے کا طالب ہو۔ دنو کے معنی ہے قرب، اور مرقن کے معنی ہے زینہ۔ مستنم، مستنم کے مطلب جو بلندی کا طلبگار ہو، مستنم بلندی کا طالب، استنما استنموں سے بلندی چاہنے والا۔ ترجمہ سماعت کریں۔ حتی، یہاں تک کہ، اذا لم تدع، جب آپ نے نہ چھوڑا، آپ نے نہ چھوڑا، شاون، کوئی منزل، کوئی انتہا، لمستبقن، سبقت چاہنے والے کے لیے، من الدنو، قرب کا، یہاں تک کہ آپ نے سبقت چاہنے والے کے لیے قرب کی کوئی انتہا، کوئی غایت نہ چھوڑی۔ ولا مرقن لمستنمن، اور بلندی چاہنے والے کے لیے، کسی بھی بلندی چاہنے والے کے لیے کوئی زینہ باقی نہ چھوڑا، یعنی کسی بھی سبقت چاہنے والے یا کسی بھی بلندی چاہنے والے کے لیے آپ نے کوئی غایت اور کوئی انتہا نہ چھوڑی، یعنی آپ ہی سب سے سابق ہوئے اور آپ ہی سب سے اونچے زینے پر چڑھے، اس لیے سب سے بلند و بالا آپ ہی ہوئے، آپ نے کسی اور کے لیے یہ قرب، یہ مرتبہ نہیں چھوڑا۔ حتی، یہاں تک کہ، اذا لم تدع شعون، جب آپ نے کوئی غایت نہ چھوڑی، کوئی انتہا نہ چھوڑی کسی بھی سبقت کرنے والے کے لیے قرب کا، ولا مرقن، اور کوئی بھی زینہ نہ چھوڑا، لمستنمن، بلندی چاہنے والے کے لیے، یعنی آپ ہی سب سے اونچائی پر پہنچے۔ یہ شرط ہے، اور جزا دوسرے شعر میں آ رہی ہے۔ معنی ھذا البیت، ای ما زلتا رقیتا و سعدتا و مررتا حتی اذا لم تترک نہایتا و غایتا لطالب السبق من مراتب القرب ولم تترک طبقتا للمرقات لمن يطلب الرفعة والعلو، هذا شرط والجزاء یاتی۔ خفضت كل مقام بالإضافة اذ نودیت بالرفع مثل المفرد العالمی۔ خفضت، خفض یخفض کے معنی ہے پست کرنا۔ کل مقام بالاضافت، بالاضافت، اضافت کے معنی ہے نسبت، اور آگے لفظ ہے المفرد العلم، مفرد کے معنی ہے فضائل و کمالات میں منفرد، اور علم اس کے معنی ہے مشہور و معروف یا بلند مرتبہ۔ اب ترجمہ سماعت کریں۔ خفضتا، آپ نے پست کر دیا، جب آپ نے کوئی زینہ نہیں چھوڑا، آپ نے بلندی کا کوئی مرتبہ نہ چھوڑا، اسی طرح آگے بڑھنے والوں کے لیے کوئی انتہا، کوئی غایت نہ چھوڑی، تو کیا کیا آپ نے؟ خفضتا، آپ نے پست کر دیا، کل مقام، ہر مقام کو، بالاضافت، نسبت کی وجہ سے، یعنی قرب الہی کی نسبت کی وجہ سے آپ نے ہر مقام و مرتبے کو کیا کر دیا؟ پست کر دیا۔ کب؟ اذ نودیتا، جب آپ کو ندا دی گئی، آپ کو پکارا گیا، بالرفع، بلندی سے یا بلندی میں، جب آپ کو بلندی میں پکارا گیا یا بلندی میں بلایا گیا، مثل المفرد العالمی، ایک منفرد کمالات والے کی طرح، منفرد کمالات و فضائل میں منفرد ہستی کی طرح، العلم، جو عالی قدر ہو، جو بلند مرتبہ ہو۔ اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی بلندی، عرش کی بلندی پر
آپ کو سدرۃ المنتہا پر اور وہاں سے بھی آگے لامقام تک آپ کو بلایا، بلندی پر بلایا، تو اور وہ بھی اس طرح بلایا جس طرح سے کمالات میں ایک منفرد ہستی کو اور ایک عالی قدر ہستی کو، بلند مرتبہ ہستی کو بلایا جاتا ہے، تو اس طرح سے جب آپ کو ندا دی گئی، آپ کو بلایا گیا بلندی پر، تو آپ نے سارے مراتب کو پست کر دیا، سارے مقامات کو اس قرب الہی کے مرتبے کے سامنے پست کر دیا، ہلکا کر دیا، نیچے کر دیا۔ یہ مفہوم ہے اس شعر کا معنوی اعتبار سے، یعنی معراج کے واقعے کے تناظر میں، لیکن نحوی اعتبار سے اور لغوی اعتبار سے بھی اس شعر کا ایک مفہوم ہے، وہ یہ ہے۔ خفض یخفض کے معنی ہوتے ہیں کسرہ دینا، زیر دینا، اور بالاضافت کے معنی ہے کہ مضاف الیہ کی ترکیب بنانا، اور اذ نودیتا کا معنی ہوگا یہاں پہ منادا بنانا، اور رفع کا مطلب پیش دینا، رفع دینا، اور مثل المفرد العلم مفرد کہا جاتا ہے جو مرکب نہ ہو، اور علم کے معنی ہے علام 7 ہیں، ان میں سے ایک، یعنی معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم علم ہے وہ۔ تو اس صورت میں معنی ہوگا خفستہ کلا مقامن، آپ نے ہر مقام کو زیر دے دیا، کسرہ دے دیا۔ خفستہ کلا مقامن، آپ نے ہر مقام کو یعنی ہر مضاف الیہ کو کسرہ دے دیا، بالاضافت، اضافت کی وجہ سے۔ کب؟ اذ نودیتا، جب آپ کو منادا بنایا گیا، بالرفع، رفع دے کر، جب آپ کو رفع دے کر، پیش دے کر منادا بنایا گیا، مثل المفرد العلمی، علم مفرد کی طرح، مفرد علم کی طرف۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ منادا مفرد معرفہ جب علم ہو، منادا جب مفرد معرفہ ہو یعنی علم ہو، تو ایسی صورت میں وہ مبنی پر ضم ہوتا ہے، یعنی اس پر ضمہ دیا جاتا ہے، پیش دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو جب منادا بنایا گیا، یعنی یا ایھا النبی کہہ کر کے جب آپ کو منادا بنایا گیا، مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے ضمہ دے دیا گیا، تو آپ نے تمام مقامات کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی اضافت کی وجہ سے، یعنی نسبت کی وجہ، اضافت کی وجہ سے آپ نے سب مرتبوں کو کیا کر دیا؟ کسرہ دے دیا، زیر دے دیا۔ تو یہ نحوی اعتبار سے اس کا معنی ہے، اس کو کہتے ہیں مراعات نظیر۔ معنی حاضل بیتی، معنی حاضل بیتی یفہمو بے اعتبارین، فباعتبار الاول ای ترکتا کل مقام تحتکا بنسبت القرب الالہی اذا طلبتا فی الرفعت والعلو، کما ینادا من ہوا منفرد بالفضائل ومشہور بالکمالات۔ وہ بے اعتبار المفہوم اللغوی معنی ہو اے جررتا کل مقام بسبب الاضافت اذا جعلتا منادن بسبب الرفع ای الضم مثل المفرد العلم من المعرفہ۔ کئی ما تفوز بوصل ای مستتر عن العیون وسر ای مکتتمی۔ کئی ما زائدہ ہے، تو کئی ما تفوزہ کے معنی ہے کئی تفوزہ، آپ کو بلندی پر بلایا گیا، کیوں؟ کئی ما تفوزہ، تاکہ آپ کامیاب ہوں، بے وصلن، ایسے وصل سے، ای مستترن، جو خوب پوشیدہ ہے۔ ای مستترن یہ مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خوب مبالغے کے لیے اور زیادتی بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کئی ما تفوزہ، تاکہ آپ کامیاب ہوں، بے وصلن، ای مستترن، ایسے وصل سے جو کس قدر مستتر، پوشیدہ ہے، عن العیون، آنکھوں سے، وسرن، اور ایسے راز کو پا کر آپ کامیاب ہوں، ای مکتتمی، جو کس قدر چھپا ہوا ہے، کس قدر پوشیدہ ہے، کس قدر پنہا ہے۔ یعنی راز و نیاز کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، تو اس میں کیا کلام فرمایا یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے۔ تو یہ سب کچھ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ اور ایک راز ہے۔ تو اس چھپے ہوئے راز اور بھید کو
پا کر آپ کامیاب ہوں، اسی کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی سفر پر بلایا، بلندی پر بلایا۔ اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نودیتا بالرفع لتکون فائزا بوصل مستتر عن العیون وسر خفی عن الناس، فحزت کل فخار غیر مشترک وجزت کل مقام غیر مزدحم۔ فحزت، حاضہ یحوز، جمع کرنا، سمیٹنا، اور فخار یہ افتخار کے معنی میں، اور غیر مشترک جس میں کسی کی کوئی شرکت نہ ہو۔ ترجمہ دیکھیں، فحزت تو آپ نے پایا، آپ نے سمیٹ لیا، کلا فخارن ہر افتخار کو، آپ نے ہر فخر کو، ہر افتخار کو سمیٹ لیا، غیر مشترک جس میں کسی کی کوئی شرکت نہ ہو۔ آپ نے ہر افتخار کو بلا شرکت غیر سمیٹ لیا، یعنی آپ تنہا ان فضائل و کمالات میں ہیں، منفرد ہیں۔ وجزتا، جازا یجوز، تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، وجزتا اور آپ آگے بڑھ گئے، کلا مقام ہر مقام سے، غیر مزدحمی بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی کی مزاحمت کے، بحث و تکرار کے، آپ ہر مقام سے آگے بڑھ گئے۔ معنی حاضر البیت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انکا جمعتا کل فخر بدون اشتراک احد و تقدمتا الى کل مقام بغیر مزاحمت من الناس، وجل مقدار ما ولیت من رتب وعز ادراک ما اولیت من نعمی۔ جلا یجلو کے معنی عظیم ہونا، جلیل القدر ہونا۔ مقدار ما ولیتا من رتب، ولیا مالک بنانا، اور آگے ایک لفظ ہے عزا، عزا یعیزو کے معنی ہے کامیاب ہونا، نادر ہونا، نادر ہونا۔ ترجمہ دیکھیں، وجلا اور عظیم ہے، جلیل القدر ہے، جلا مقدار ما جلیل القدر ہے وہ مرتبے، ولیتا جن کا آپ کو مالک بنایا گیا، جلا مقدار ما جلیل القدر ہے، ما ولیتا جن کا آپ کو مالک بنایا گیا، من رتب مرتبوں کے، یعنی وہ مراتب جن کا آپ کو مالک بنایا گیا، جو مراتب آپ کو حاصل ہوئے وہ جلیل القدر ہیں، عظیم القدر ہیں، عظیم ہیں، بڑے ہیں۔ وعزا اور نادر ہے، مشکل ہے، ادراک و ما ان نعمتوں کو پا لینا، اولیتا جو آپ کو عطا کی گئی، من نعمن یعنی نعمتیں، من یہ ادراک و ما میں جو ما ہے اس کا بیان ہے، تو ہم شروع میں ترجمہ کر دیتے ہیں، ازا ادراک و ما اولیتا من نعمی، ان نعمتوں کا پا لینا، حاصل کرنا مشکل ہے جو آپ کو عطا کی گئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اور فضل سے آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں، جو مرتبے ملے ہیں، تو مرتبے بہت عظیم اور بلند ہیں، اور جو نعمتیں ملی ہیں ان کا حصول یعنی اپنی محنت سے اکتساب کرنا یہ بہت ہی مشکل، ناممکن ہے۔ معنی حاضر البیت ای عظم قدر الرتب التي اوتیت من اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ولا يمكن الحصول على النعمت التي اعطیت من اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بشرا لنا معشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدمی۔ بشرا کے معنی ہے خوشخبری، معاشر کے معنی جماعت، اور من العنایت ایک لفظ ہے، عنایت کے معنی ہے خصوصی نظر، کرم نوازی۔ ترجمہ سماعت کریں، بشرا لنا ہمارے لیے خوشخبری ہے، معاشر الاسلام ہم اسلام کی جماعت کے لیے خوشخبری ہے۔ معاشر الاسلام یہ اختصاص کی بنیاد پر منصوب ہے، ہم اسلام کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت پر کے لیے خوشخبری ہے۔
ان لنا من العنایت، بے شک ہمارے لیے خصوصی عنایت کا ایک ستون ہے. ان لنا من العنایت رکنن، ہمارے لیے عنایت اور توجہ ہے، سرکار کی توجہ کا ایک ستون ہے، غیر منہدمی، جو منہدم ہونے والا نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی عنایت، ان کی کرم نوازی ہمارے لیے ثابت ہے. یقول الامام البصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ای ان لنا جماعت المسلمین بشارتن لأن لنا من عنایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کرمہ عمودا لا ينهدم ولا ينكسر. لما دعا اللہ داعینا لطاعته باکرم الرسل کنا اکرم الامم. لما جب، دعا اللہ نے بلایا، داعینا ہمارے داعی کو، ہمارے دعوت دینے والے کو، ہمارے دعوت دینے والے رسول کو جب اللہ نے بلایا، لطاعته اپنی اطاعت کے لیے، بے اکرم الرسول، اکرم الرسول کے خطاب سے. اللہ نے اکرم الرسول کے ذریعے، جب اللہ نے اکرم الرسول کے ذریعے خطاب کیا مخاطب کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، یعنی ہمارے داعی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کے لیے، تو کننا اکرم الامم، ہم اکرم الامم ہوئے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرم الرسول ہوئے تو ہم اکرم الامم ہوئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم دیگر امتوں سے افضل اور بہتر ہوئے. معنی حاضر البیت لما خاطب اللہ تعالی داعینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لإطاعته بے لفظ اکرم الرسول کننا اکرم الامم و خیر الامم. یعنی لما کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرم الرسل و افضلہم کننا اکرم الامم و خیر الامم.